بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے آیت نمبر 13 تک جو ہے وہ اس کی تفسیر کر رہی تھی. اب آگے آیت نمبر 14 کی تفسیر شروع ہوتی ہے. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی، کہ اے حبیب فرمائیے اہل ایمان کو کہ درگزر کرتے رہیں ان لوگوں سے جو امید نہیں رکھتے اللہ کے دنوں کی، تاکہ اللہ خود بدلا دے. قوما بما کانوا، ہر قوم کو جو وہ یکسبون کرتے تھے. من عمل صالحا فلنفسه ومن آساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات. کہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ان آیات کے میں جو حسن حقیقی ہے اکمل ازلی کا جو عکس جمیل وہی دے سکتے ہیں کہ جو غور و فکر کرتے ہیں. تو آگے ہے کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ اب اپنے حبیب سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اہل ایمان کو عفو و درگزر کی تلقین کریں کہ کفار جنہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی خوف نہیں ہے وہ تمہیں طرح طرح کی اذیتیں دیتے ہیں، تمہیں دکھ دیتے ہیں، تم ان سے الجھنا شروع کر دو اور نہ ان سے انتقام لینے کے در پہ ہو جاؤ کہ تم یہ جو کفار ہیں اگر تمہارے بارے میں تمہیں اذیتیں دیتے ہیں، تمہارے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہیں، تم نہ ان سے الجھو اور نہ ان سے انتقام لینے کے در پہ ہو جاؤ. عفو و درگزر سے کام لو کہ تمہارا جو انسان کو ایک اللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک مقام ہے یا جو انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا جو ایک مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس مقام کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ اگر کوئی انسان تم لوگوں کو برا بلا کہہ رہا ہے یا تمہیں اذیتیں دے رہا ہے تو قرآن کے اللہ تعالیٰ کے رستے میں جو رکاوٹیں، آپ کی تبلیغ کے رستے میں جو رکاوٹیں ڈال رہا ہے تو آپ اس سے الجھو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے اہل ایمان کو عفو و درگزر کی تلقین کرو کہ وہ اس چیز کو درگزر کر دیں کہ میں جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی سزا کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر لو. وہ ہر چیز پر قادر ہے اور اسی کو ہی خفیہ علم بھی اسی کو ہے، ظاہری علم بھی اسی کو ہے اور وہ حکیم بھی ہے. جب مناسب ہوگا تو ان کو اپنے عذاب کے شکنجہ میں کس دے گا. یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے قومن سے مراد اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ صرف کفار کا ذکر یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ ہے مخاطب، اور یہاں پہ جہاں لفظ استعمال ہوا ہے قومن بما کہ ہر قوم کو کہ جو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ اس کا اجر دے گا. تو اس کا ایک مطلب اہل ایمان بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ اس صورت میں اس کا معنی یہ بھی ہوگا کہ اہل ایمان قدرت اور طاقت کے باوجود حکم الہی کی تعمیل کرتے ہیں اور منکرین سے درگزر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا. کہ ہر شخص اپنے اعمال نیک اور بد کا خود ذمہ دار ہوتا ہے، تو اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے، تو وہ اپنے نیک اور بد اعمال کا جو ہے وہ اس کو ادھر بدلہ مل جائے گا. آگے ذکر آ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ بے شک ہم نے عطا فرمائی ہے اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت، اور ہم نے ان کو پاکیزہ رزق بھی دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ اپنے سارے جو ہے اپنی وحدانیت کا ذکر کرنے کے بعد، بنی اسرائیل کو جو انعامات دی ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد، ان کی ہٹ درمیوں کا ذکر کرنے کے بعد، اپنے حبیب کو ایک جو ہے وہ تلقین کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ جو بنی اسرائیل پہ اس نے انعامات فرمائے گئے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ پہلے ان انعامات کا ذکر کیا گیا تھا جو دین سے متعلق تھے کہ یعنی ان میں تورات جیسی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے مرحمت فرمائی، پھر انہیں حکم سے سرفراز بھی فرمایا. حکم سے مراد ہے کہ اس نے ان کو حکومت دی ہے کہ ان حکومت کو عطا فرمائی کہ وہ احکام الہی میں سے وہ جو ہیں وہ اپنے جو زندگی کے معاملات ہیں ان کو سنواریں. تو ان دینی عنایات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا کہ جب تک وہ دشت طیہ میں رہے ہیں کہ انہیں من و سلوہ ان پر اترتا رہا. جب وہ شام و فلسطین میں ان کی حکومت ہوئی تو وہاں بھی سرسبز شاداب زمینوں نے ان کو مالا مال کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق بھی دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انہیں کتاب بھی دی، انہیں حکومت بھی دیا، انہیں پاکیزہ رزق بھی دیا ہے. وفضلناہم علی العالمین، اور انہیں بزرگی بھی دی ہے اپنے تمام
اہل ایمان پر کہ یہ اس زمانے میں جتنی قومیں بھی موجود تھیں ان سب سے زیادہ یہی لوگ جو ہیں وہ بار ایمانت کو اٹھانے کے صلاحیت رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات دی اور جو ان کی باقی قومیں تھیں ان پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت بخشی اور انہیں تبلیغ حق کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر دی تھی. تو آگے اللہ تعالیٰ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دین کے معاملہ میں جو ہے وہ واضح دلائل دے دیے تھے. اب امر سے مراد دین ہے، یعنی دین کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ نے کوئی شکوک و شبہات نہیں رہنے دیے. انہیں عقائد صحیح، اعمال حسنہ اور اخلاق پسندیدہ کے بارے میں انہیں کھلی نشانیاں، کھلی ہدایات اللہ تعالیٰ نے پختہ دلائل کے ساتھ دی تھی. تو حضرت ابن عباس جو ہیں رضی اللہ عنہ سے مروی کا حدیث ہے کہ الامر سے مراد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہے، کہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی واضح نشانیاں انہیں بتا دی گئی ہیں جن سے وہ بآسانی حضور کو پہچان کر ایمان لا سکتے ہیں، کیونکہ تورات میں بھی حضور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں رکھی تھی. تو فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. کہ بنی اسرائیل جو ہیں کہ بس آپس میں انہوں نے جھگڑنا شروع نہیں کیا، مگر اس کے بدلے بعد کہ انہیں اس کے بعد کہ جب ان کے پاس صحیح علم آ گیا تو محض حسد کی وجہ سے تو آپس میں وہ جھگڑنا شروع ہو گئے. تو یقیناً جو رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان قیامت کے دن اس چیز کا کہ جس میں وہ اختلافات کرتے تھے. کہ بنی اسرائیل جو فرقوں میں بٹے ہوئے تھے تو ان کا یہ اختلاف جو ہے وہ بہت شدید نوعیت کا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اس اختلاف اور انتشار کی وجہ ان کی بے علمی اور جہالت نہیں ہے کہ ان کے پاس علم نہیں تھا یا وہ جہالت کی وجہ سے اختلاف کرتے تھے. ان کا جو اختلاف تھا وہ محض حسد اور کینہ کے باعث تھا کہ وہ الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا تھا انہوں نے. کہ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس تورات تھی، لیکن صرف حسد کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھا سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں کا فیصلہ جو ہے وہ قیامت کے دن فرماؤں گا جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں. ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے پختہ کر دیا آپ کو صحیح راہ پر دین کے معاملہ میں. فاتبعھا، پس آپ اس کے فلا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، کہ وہ پیروی کرتے رہے ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرے جو بے علم ہیں. کہ آگے جو ہے لفظ استعمال ہوا ہے شریعہ، کہ صحیح دین کا راستہ. تو لغت میں جو شریعت ہے وہ نہر یا دریا کے اس مقام کو کہتے ہیں جہاں لوگ بآسانی بیٹھ کر پانی پی سکتے ہیں، غسل وغیرہ کر سکتے ہیں. اسی طرح وہ راستہ جو منزل کی طرف لے جاتا ہے، عربی میں اس کو اشارے کہا جاتا ہے. یہاں شریعت کا معنی جو ہے وہ یہ ہوگا کہ یعنی عقائد، عبادات، معاملات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمائے ہیں، جن کی پابندی سے وہ اپنے مالک کے شکر گزار بندے کہلا سکتے ہیں اور جن کے وجود ان کے اپنے لیے سارے معاشرہ کے لیے امن برکت کا باعث بنتے ہیں. تو بنی اسرائیل پر جو عنایات کی گئی تھی انہوں نے باہمی حسد اور بغض کی وجہ سے اپنے آپ کو دھڑوں میں مختلف دھڑوں میں وہ جو تقسیم کیا ہوا تھا. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو بے علم ہے. کیا ہے میرے پیارے حبیب، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کی پیروی نہ کریں. ان کے نفس کے پرستار جو ہیں، ان کے پجاری جو ہیں، وہ لاکھ بے شک شور مچاتے رہیں، آپ ان کی طرف التفات نہ کریں، بلکہ آپ بڑی ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں. جس ذات نے آپ کو یہ جامع شریعت عطا فرمائی ہے وہ علم خبیر ہے. تو آپ اعتراض کرنے والے لوگ جاہل اور نفس پرست ہیں. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ جاہل اور نفس پرست ہیں. اگر علم کی واضح ہدایات پر ان جاہل جو ہیں ان کی نفسانی خواہشات کو ترجیح نہیں دی جائے گی تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ غلط ہوگا. کہ تو اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ کی نزل لطف و کرم سے محروم کر دیے گئے، تو پھر اس غضب سے دنیا کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی. یہاں پہ یہ جو آیت ہے کہ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، کہ یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں آپ کو قطعاً فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ بلا شبہ ظالم لوگ ایک دوسرے کے اولیاء دوست ہیں بعد. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ
واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کا دوست ہے. ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون، یہ بصیرت افروز باتیں ہیں کہ سب لوگوں کے لیے جو باعث ہدایت اور رحمت ہے ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. اب یہ آیت جو ہے، یہاں پہ یہ جو آیت ہے ہمارے اہل پاکستان کے لیے خاص توجہ کی مستحق ہے کہ ہم نے آزادی کے جو ابتدائی سال گزرے تھے ان میں یورپ اور امریکہ کی جو مادی ترقی یافتہ تھی ان پہ ہم لوگ فریفتہ رہے. اپنی پاکیزہ ثقافت کو چھوڑ کے ان کی جو مغربی ثقافت ہے ان کو ہم نے پکڑے رکھا. 20-25 سال تک جو مغرب کی جو ہمارے وہ ان کی تقلید کی ہے، اس کے جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے اب یہ آئے ہیں کہ جو معاشیات ہیں، سرمایہ داری جو نظام چلا ہے، اس کی وجہ سے اتنا تباہ کن اثرات آئے ہیں کہ جو ایک محسوس طبقہ ہے وہ امیر بن کے رہ گیا ہے، باقی ساری قوم جو ہے وہ خلاش ہو گئی ہے. تو جب تک ہم لوگ، اب یہ چیز ہے کہ ان کی پیروی نہ کرو جو بے علم ہیں. اب یہاں پہ یہ بات ہمارے لیے ہے کہ ان لوگوں کی پیروی کرو کہ جن کے پاس علم ہے. اب جو موجودہ حالات جا رہے ہیں اس دور میں، موجودہ حالات میں ہمارے جو قائدین ہیں وہ ہمیں سوشلزم کی دلدل میں پھنسا کر دم لیں گے. ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ ہمیں سوشلزم میں پھنسائیں، اور اب اس پرفتن دور میں کسی ایک ایسے مرد کلندر کی شدید اشد ضرورت ہے کہ وہ آئے اور قرآن کا راستہ جو ہے، قرآن کریم کے احکامات ہیں اور بتائے، اور ہمیں اس نظام پہ عمل پیرا کرنے کی جو نظامات ہیں وہ ہمیں بتائے، اور اس میں اسلامی مصطفی جو نظام ہے وہ نافذ کیا جائے. کیونکہ جب تک بے علموں اور جاہلوں کی حکومت رہے گی ہمارے پاکستان کے حالات یہی رہیں گے. تو اللہ کا لاکھ کروڑ شکر ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مرد کلندر دیا ہے، لیکن ہم ان کی قدر نہیں کر رہے، کیونکہ انہوں نے مصطفی انقلاب جو ہے وہ ایک شروع کیا ہے، مشن شروع کیا ہے. تو ہمارا اب یہ فرض بنتا ہے موجودہ دور میں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے وہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دینے والے، وہ ہمارا دین بھی برباد کرنے والے ہیں، ہماری دنیا بھی برباد کرنے والے ہیں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی پیروی کرو جن کے پاس علم ہے، جن لوگوں کی پیروی کر کے تمہیں دین میں بھی فائدہ ہو، تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہو. تو وہ میں جہاں تک بات سمجھتی ہوں، کیونکہ جو کچھ مجھے ملا ہے وہ اسی پلیٹ فارم سے ملا ہے کہ قبلہ محترم طاہر القادری صاحب جو ہیں ان کے علاوہ جو ہے وہ یہ نظام کوئی بھی نہیں لا سکتا. تو یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ہم سیکھ رہے ہیں، یہ انہی کی انتھک محنتوں کی کوشش ہے، ان کی انتھک محنتوں کا نتیجہ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کی پیروی کرو جن کے پاس دین ہے، جن کے پاس علم ہے. تو ہم یہ سیکھ لینے کے بعد اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم پہلے بھی ان کی پیروی کرتے تھے، مزید بھی انہی کی پیروی کریں، تاکہ یہ جو ہماری جو پاکستان میں جو ہماری جو ڈولتی ہوئی ایک کشتی ہے اس کو ایک نظام مل جائے، یہ ایک ٹھہر جائے. کیونکہ انقلاب کے لیے جو چیز بہت ضروری ہوتی ہے وہ قوم میں فکری اتحاد ہوتی ہے. انقلاب کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ قوم میں فکری اتحاد، کہ ایک متحد ہو کے ایک فکر کرو، اور قیادت اتنی جاندار اور نور ایمان سے مالا مال ہو کہ مخالفین کی غوطہ آرائی میں قرآن کی اس آیت پر فَاتَّبِعْ مَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرے جو بے علم ہیں، پر عمل پیرا ہونے کی ہمت رکھتی ہو. کہ انقلاب کے لیے ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے کہ قوم میں فکری اتحاد ہو اور قیادت اتنی جاندار ہو کہ نور ایمان سے مالا مال ہو، کہ مخالفین کے جو حملے ہیں ان کے جواب میں قرآن کی آیت پر کہ عمل پیرا ہونے کی ہمت رکھتی ہو. تو میرے خیال میں وہ ایک ہی پوری دنیا میں ایک ہی وہ ہستی ہے، علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، کہ اگر ہم ان کی قیادت میں آ جائیں تو انقلاب ہم لا سکتے ہیں. تو اگر قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستہ کو چھوڑ دو گے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن کریم کے بتائے ہوئے راستہ کو تم چھوڑ دو گے تو ظالم بن جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ کی جو نصرت و تائید کے مستحق نہیں رہو گے. اور آج ہمارے حالات وہی ہوئے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کا راستہ چھوڑ دیا ہے. آج ہم پہ جو وبائیں مسلط ہو گئی ہیں، ہم پہ ظالم حکمران مسلط ہو گئے ہیں. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے قرآن کا راستہ چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تم قرآن کے بتائے ہوئے راستہ کو چھوڑو گے تو ظالم بن جاؤ گے. اور آج واقعی دنیا میں ہر انسان ظالم بنا ہوا ہے، ناحق لوگوں کے قتل ہو رہے ہیں،
چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں. تو یہ سب کچھ صرف اور صرف قرآن سے دوری ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن سے دوری جو ہے وہ تمہیں ظالم بنا دے گی. وہ جو ہے وہ میری جو ایک عنایات ہیں، میری جو آپ کی میری عنایت ہیں، میرے انعامات ہیں، ان کے مستحق نہیں رہو گے تم لوگ. اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کی اعانت فرماتا ہے جو دستگیری کرتا ہے، جو اس کی نافرمانی سے لرزہ برآمد رہتے ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے جن پہ لرزہ طاری ہوتا ہے، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے احکامات پہ چلتے ہیں، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں عنایات بھی ان پہ ہی کرتا ہوں. تو اب یہ دیکھ لیں کہ ہم لوگ کتنا اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کتنا ہم اپنے جو ہے ہم اپنے اعمال میں، گفتار اور کردار میں ہم کتنے کامل ہیں. اور اپنی گفتار اور کردار میں ہم تب ہی کامل ہوں گے جب ہم ایک مضبوط قیادت کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ جب ہماری قیادت مضبوط ہوتی ہے تو انقلاب آتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں قرآن کے راستہ پہ چلنا ہوگا، اور قرآن کا راستہ صرف منہاج القرآن ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن کے راستے پہ چلو، قرآن کا راستہ چھوڑو گے تو ظالم بن جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے، فرمانبرداری ہے، اس کو وہ اپنا شعار بناتے ہیں. جو قرآن کی سمجھ رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عنایات پہ چلتے ہیں. قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے ہے جو ہے وہ نور ہدایت ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس سے مستفید ہونا چاہیے. کیونکہ جو محروم جو ہوتے ہیں نا، کیونکہ جو بھی ہے وہ اس سے مستفید ہوگا، وہ کبھی محروم نہیں جاتا. اور وہ خوش نصیب ہے جو اس کی بیان کردہ حقیقتوں پر یقین رکھتے ہیں. ان کے لیے سراپا ہدایت رحمت ہے، جو اس کا دامن پکڑ کر اس کے ارشادات کو حضر راہ بنا کر ہم اپنے منزل مقصود تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. ہم قرآن کا دامن پکڑیں گے تو ہمیں منزل ملے گی. ہم قرآن پڑھیں گے، اس کی تعلیمات سیکھیں گے تو ہمیں ہماری منزل ملے گی. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو اس میں غور و فکر کرتا ہے اس کو ہی ملتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہ آج 20 آیات کا جو ہے وہ تفسیر بھی پوری ہو چکی ہے. وما